موت اور زندگی کی جو ڈیفینیشن کی ہے کہ روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی ہے اور روح اور جسم کے انفصال کا نام موت ہے، لہذا وہ عالم ارواح کو بھی موت میں شمار کرتے ہیں اور عالم برزخ کو بھی وہ موت میں شمار کرتے ہیں، لہذا بہت ساری باتوں کو ان کو تعویل کرنی پڑتی۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہ بتائی ہے کہ کنتم امواتن، پہلے تم مردے تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، ایک دفعہ وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ زندگی ہی زندگی ہے، پھر موت کوئی نہیں ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ تو آنکھیں بند ہوتی ہیں فوراً اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اگلی زندگی کتنی لمبی ہے وہ اس زندگی کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ یہی معنی ہے خلود فی الجنہ کا۔ یہ آیت نمبر 28 بھی اس بات کو واضح کر رہی ہے، اور یہاں بھی اس کی وضاحت ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس کا یہی معنی۔ ان اللہ، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم خلود فی الجنہ کو خلود ہی سمجھیں کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے نا اسی کے لیے تیاری کریں۔ جہاں پہ ختم ہو جانی ہے عارضی زندگی، جو بہرحال ختم ہو جانی ہے، اس کو استعمال کیا جانا چاہیے اس زندگی کے لیے جو نہ ختم ہونے والی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، قطعا نہیں شرماتا، استحیاء، حیا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے شرمانا اور ایک معنی ہوتا ہے رک جانا۔ اصل میں دونوں ایک دوسرے کے مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے مفہوم میں داخل ہیں، رک جانا بھی اور شرمانا بھی۔ اصل میں جب آدمی شرماتا ہے تو وہ کسی بھی کام سے رک جاتا ہے۔ اس لیے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں رکتا یا اللہ شرم محسوس نہیں کرتا، ان یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ، جو مچھر کی ہے، فما فوقہا، یا پھر اس سے بھی اوپر۔ اصل میں ایک چیلنج دیا تھا قرآن نے، اس جیسی کتاب بنا کے لاؤ، نہیں لا سکتے 10 صورتیں ہی لے آؤ، نہیں لا سکتے 1 صورت ہی لے آؤ۔ قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں بنا، اور نہیں بن سکا، نہ بن سکتا تھا، نہ بنا، لہذا انہوں نے اعتراضات کی نوعیت بدلی۔ یہاں پہ انہیں اعتراضات کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کریم کا یہ بیان اور تفسیری روایات یہ بتاتی ہیں کہ پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، کفار، انہوں نے قرآن پر اعتراضات کی نوعیت تبدیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیں آپ اس کو لا ریب کتاب کہتے ہیں کہ یہ جناب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور بڑی عظیم کتاب ہے، مان لیا کہ بڑی عظیم کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ تو اگر اتنی عظمت والی کتاب ہے تو اس کو مثالیں دیتے ہوئے بھی اپنی عظمت کو اور اپنی شان کو برقرار رکھنا چاہیے تھا نا۔ مثالیں دیتے ہوئے مچھر کی مثال دے دیتے ہیں، مکھی کی مثال دے دیتے ہیں، مکڑی کی مثال دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں یہ قرآن کی شان کے خلاف۔ اگر یہ واقعتاً عظمت والی کتاب ہے، یعنی یہ کفار کا قول تھا، ان کا یہ اعتراض تھا کہ اگر قرآن عظمت والی کتاب ہے تو اس کی باتیں بھی تو، اس کی مثالیں بھی تو اعلیٰ ہونی چاہیے نا۔ یہ کیا بات ہوئی، کتاب اتنی اعلیٰ اور مثالیں اتنی ادنا؟ اعلیٰ کتاب کو اپنا اعلیٰ معیار مثالوں میں بھی برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جب مثال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں مکھی کی مثال دے دیتا ہے، کہیں مکڑی کی مثال دے دیتا ہے۔ اور وہ جو سورہ حج کے اندر غالباً آیت نمبر 73 ہے سورہ حج کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے مثال دی تو مکھی کا نام لے لیا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ لوگوں مثال بیان کی جا رہی ہے، اور مثال بھی بڑی، یعنی قرآن متوجہ کر کے مثال بیان کر رہا ہے، غور سے سنو، ایک مثال بیان کی جا رہی۔ مثال کیا بیان کی؟ مکھی، کہ یہ جو جن کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ولو اجتمعوا لہ، اگر اس کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں نا، دنیا کے سارے معبودان باطل اکٹھے ہو جائیں، یہ مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ بھی بڑی بات تھی۔ اس سے بھی چھوٹی بات قرآن نے کی کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کھانا کھا رہے ہوں حضرات معبودان باطل یا پھر جو بت ہیں کفار کے،
وہ بتوں کے سامنے جو کھانا رکھا ہوتا ہے، وہاں سے مکھی آئی اور آ کے اس نے اپنا کھانا لیا مکھی نے، اور کھانا لے کے چل پڑی، کتنا ایک ذرہ لے کے چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مکھی سے وہ کھانا چھین کے دکھا دو، لا یستنقذوہ منہ، یہ سارے معبودان باطل مل کے اس مکھی سے وہ کھانے کا ذرہ نہیں چھڑوا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں پوجنے والے بھی اور پوجے جانے والے بھی، ان کو اتنی بات کا نہیں پتا کہ ایک مکھی ان کو عاجز اور بے بس کر کے چلی گئی کہ یہاں سے کھانا اٹھا کے لے گئی اور یہ ان کو نہیں روک سکتے۔ اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے، کفار کو بڑی بری لگتی ہے یہ مثال، یہ کیوں اس طرح کی مثالیں دیتے؟ یا پھر اللہ نے مکڑی کی مثال بیان کی سورہ عنکبوت کے کہ ان کی مثال مثل الذین، اللہ اکبر، مثل الذین یتخذون من دونہ اولیاء، من دون اللہ اولیاء، من دونہ اولیاء، کہ جن کو جو مثال اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور اولیاء بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اپنا کارساز بنایا ہوا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، مکڑی کی مثال، یہ جو مکڑی جالا بناتی، جس نے جالا بنا لیا، گھر بنا لیا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ مکڑی کی مثال ہے خود مکڑی مثال ہے، بلکہ وہ مکڑی جس نے گھر بنایا، بڑا گھر بنایا، تو فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا کائنات میں جتنے بھی گھر بنتے ہیں سب سے کمزور اور بودا گھر تو مکڑی کا جالا ہے نا، جو ہوا کے سامنے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ سمجھتے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ کر کیا رہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس بات کو سمجھتے۔ ان مثالوں سے کفار کو بڑی تکلیف تھی، لہذا اعتراض کی نوعیت بدلی، رنگ بدلا کہ اللہ اتنی اگر اعلیٰ کتاب ہے تو ادنا مثالیں کیوں دیتا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، یہ تو مچھر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ مچھر سے بھی کوئی حقیر ترین، فما فوقها کا لفظی معنی تو یہ ہے اس سے بھی اوپر، یعنی کیا مطلب اس سے بھی بڑھ کر، مچھر ادنا چیز ہے تو مچھر سے بھی ادنا کوئی چیز ہوگی نا حقیر، تو اللہ اس کی بھی مثال بیان کرنے سے نہیں رکتا اور نہیں رکنا چاہتا۔ استحیا کا مطلب رکنا نہیں چاہتا، اور اللہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام جو ہوتا ہے نا متکلم کی شان کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، خاص طور پہ جب مثال بیان کی جا رہی ہے۔ مثال پہلی تو بات یہ ہے کہ کلام حقیقت میں مخاطب کی سطح کے مطابق ہوتا ہے، جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس کی ذہنی سطح کے مطابق خطاب کیا جا رہا ہے۔ عربی کا مقولہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی جو ذہنی سطح ہے اس کے مطابق بات کیا کرو، یا حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کی بات کیا، یعنی مخاطب کی بات ذہن میں رکھی جاتی ہے، کلام کے اندر مخاطب کی ذہنی سطح کا خیال ہوتا ہے، اور جو خطاب کرنے والا ہے متکلم اس کی شان کا لحاظ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات مثال کے حوالے سے ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ مثال وہ ہوتی ہے جس کی مطابقت ہو ممثل لہو کے ساتھ، جس کی مثال دی جا رہی ہے نا جس کے بارے میں، اس کی آپس میں مطابقت ہونا ضروری ہے، متکلم کی شان کا اس میں لحاظ نہیں ہوتا۔ تو جب تم کام اتنے حقیر کرتے ہو تو اس کی مثال بھی تو حقیر ہی ہوگی نا۔ اس کا تعلق مثال اور ممثل لہو کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کلام اللہ کی شان کے ساتھ نہیں ہے، یا اللہ کی شان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات کی جس کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس کی حقارت اور اس کے ادنا ہونے کی سطح کے ساتھ ہے، کہ جب وہ اتنی ادنا سطح ہے تو پھر اللہ کیوں شرمائے اور اللہ کیوں رکے مثال بیان کرنے سے؟ اللہ تو مثالیں بیان کرے گا، بلکہ نہ صرف مکھی مچھر کی مثالیں بیان کرے گا بلکہ اللہ اس سے بھی بڑھ کر مثالیں بیان کرے گا۔ کیوں؟ یہ تمہاری حرکت اتنی حقیر ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بنانا، یہ اتنی
ادنا حرکت ہے اور حقیر حرکت ہے کہ جتنی بھی حقیر چیز ملے گی اس سے مثال دی جائے گی. مچھر اور پھر مچھر کا پر فما فوقہا کی مثال یہی جو ابھی میں عرض کر رہا تھا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ. یہاں بعوضہ کہا ہے نا، ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ مچھر کی مثال دینے سے یا اس سے بھی بڑھ کر کسی مثال دینے سے نہیں رکتا. کیوں؟ جب لوگ اتنی حقیر باتیں کریں گے تو مثال تو اتنی حقیر چیز کی ہوگی نا. مطابقت ملحوظ رکھی جاتی ہے مثال اور ممثل لہو کی. اس لیے فرمایا کہ وہ جو لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ فما جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ ماء. اللہ اکبر. اگر اللہ کے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. اس لیے یعنی مچھر کی ہی کیا حیثیت ہے، اور پھر مچھر کا بھی پر. اللہ اکبر. یعنی حقیر ترین ہونے کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کی. اللہ، لوگ کہتے ہیں ہاتھوں کی میل ہے سرمایہ. میں کہتا ہوں ہاتھوں کی میل کی بھی کوئی حیثیت ہوگی، اس میں بھی کوئی شاید ہاتھوں کی میل کے اندر بھی شاید کوئی ایسے اجزاء موجود ہوں جو کسی کام آ سکیں. لیکن اللہ نے جو مثال دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے کہ اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ مچھر کے پر کی ہی کوئی حیثیت نہیں، لیکن دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے. اگر مچھر کے پر کی بھی کوئی حیثیت ہے تو دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے. اور اگر یہ دی ہوتی، اگر یہ اہمیت اللہ نے اس کو دی ہوتی تو پھر اللہ کافروں کو کیوں دیتا دنیا؟ اپنے دشمنوں کو تو پھر قیمتی چیز کوئی نہیں نہ دیتا. تو فرمایا ما سقا کافرن شربۃ من ماء، پھر اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. یعنی اس کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی سی بھی اہمیت ہوتی تو اللہ دنیا کافروں کو نہ دیتا. تو جس نے کافروں کو زیادہ دے رکھی ہے بلکہ ہم سے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کوئی ادنا چیز ہے، اس لیے اللہ نے کافروں کو دے رکھی ہے. تو اس طرح کی مثالیں دینے سے نہ اللہ شرماتا ہے اور نہ رکتا ہے. میں نے عرض کیا استحیا کا معنی شرمانا ہو تو بھی قابل فہم ہے، اور رک جانا، آدمی جھجک کے جس بات سے ٹھٹک کے رک جاتا ہے تو اس کو بھی استحیا یا حیا کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے. تو اللہ کیوں جھجکے، کیوں ٹھٹکے، کیوں رکے؟ اس لیے کہ جس طرح کا چیز کو مثال دینی ہوگی اور مثال اور ممثل لہو ان دونوں کے اندر مطابقت ہونا ضروری ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بات تو وہیں آ گئی جن کے دل میں ایمان ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جن کے دل میں ایمان ہے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے تو اللہ مچھر کی مثال دے، اللہ مکھی کی مثال دے، اللہ مچھر کے پر کی مثال دے، ہر بات سمجھ میں آتی ہے کہ کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے. سورہ آل عمران میں فرمایا والراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علم میں رسوخ عطا کیا ہے وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے اللہ کی طرف سے. اور جن کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے، جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا اصل مفہوم سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کے قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے، اس کی تعویل کے پیچھے پڑا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. فتنہ فساد پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی اصلی حقیقت، تعویل کا مطلب ہوتا ہے مراد اصلی، اس کو جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہاں بھی اسی کی وضاحت کی، وہی بات جو سورہ آل عمران میں فرمائی یہاں پہ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہوتے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، پتہ تو کرنا چاہیے اللہ کا ارادہ کیا ہے اس مثال کے ذریعے، پتہ تو کرنا چاہیے، اصل بات کا پتہ تو ہونا چاہیے.
مولوی بتاتے صحیح نہیں ہے، یعنی عجیب مخمسے ڈالے ہوئے. مجھے ایک وکیل صاحب ملے، میں پہلے بھی کئی دفعہ شاید بات کی ہوگی، کہتے ہیں کہ یہ علماء نے ہمیں سیرت کے بارے میں بتایا ہے، لیکن وہ جو 3 سال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار حرا والے، ان 3 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یہ ہم سے چھپایا ہے. بڑے اعلیٰ پائے کے کوئی وکیل تھے، کہتے ہم سے چھپایا. میں نے کہا پھر علماء نے آپ سے چھپا لیا ہے، آپ ڈھونڈ لیں. پھر انہوں نے تو چھپا لیا ہے، آپ ڈھونڈ لیں. کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ڈھونڈنے کے لیے جگہ کون سی ہے؟ جو ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آتا ہے نا، اس کو مل جاتا ہے کہ ان 3 سالوں میں کیا تھا. اس کو پریشانی نہیں ہوتی. پریشانی اس کو ہوتی ہے جو ڈھونڈنے کے لیے مغرب کی طرف چل پڑتا ہے. ڈھونڈنا ہے اپنی بنیادوں میں 1500 سال پہلے میں، اور ڈھونڈتا ہے 21ویں صدی میں جا کے، تو اس کو کبھی نہیں ملتا. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ اگر ڈھونڈنا بھی ہو کسی نے کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ ان مثالوں سے چاہتا کیا ہے، اگر کسی نے ڈھونڈنا ہو تو ان بنیادوں کی طرف جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا ہے، مثالیں کیوں بیان کی ہیں. امثال القرآن کا کیا مطلب ہے؟ اب تو تھیسز ہو چکے ہیں PhD کے بھی اس کے اوپر کہ امثال القرآن اور امثال الحدیث، کہ حدیث کے اندر جو مثالیں بیان ہوئی ہیں ان کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اللہ نے جو مثالیں قرآن کے اندر بیان فرمائی اس کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں. آدمی کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ نے بیان کی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. یہ تو اتنی بات کافی ہے. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ جن کے دل میں ایمان ہے وہ کہتے ہیں سب حق ہے اللہ کی طرف سے، اور جن کے دل میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ ساری عمر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ نہیں جی اصل بات کا اب مجھے پتا چلا ہے، کسی کو پہلے نہیں پتا چلا. اور جس کو آج بیٹھے پتا چل رہا ہے نا، سمجھ لیجئے مسئلے کو، جو آثار سے جڑی ہوئی سمجھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے سے رہنمائی لیتا ہے، صحابہ اکرام کے طرز عمل کو دیکھتا ہے، ادھر سے رہنمائی لے کے جو سمجھے گا وہ ایمان کا تقاضا ہے. اور جو آج سمجھے گا لغت کی مدد سے یا اپنے فہم کی مدد سے اور کہے گا کہ مجھے آج یہ سمجھ آئی ہے، جس کا انقطاع ہوگا، منقطع ہوگا، اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، اور آثار سے کٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے اگر کوئی شخص اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہی ہوگی. ماذا اراد اللہ بہ، یہ کفر کا طرز عمل ہے، یہ ایمان کا طرز عمل نہیں. یہ کفر کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں. اسی وجہ سے فرمایا یضل بہ کثیرا، ساتھ ہی بتا دی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ 2 طرز ہائے عمل ہیں ڈفرنٹ. قرآن وہی ہے، جو اس مزاج کے ساتھ پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو اس مزاج کے ساتھ پڑھے گا وہ ہدایت لے لے. قرآن تو وہی ہے. قرآن کتاب گمراہی نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے. اور یہ کیسے کتاب ہدایت گمراہی کا باعث بنتی ہے، اس پر بات بھی پہلے ہو چکی میرے خیال میں، اگر نہیں ہوئی تو میں دوہرا دیتا ہوں کہ گمراہی، اس کا ذکر اللہ نے وہاں بھی فرمایا نا سورہ مائدہ کے اندر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات دوہرائی ہے، تکرار کے ساتھ آئی. فرمایا کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ بات اللہ نے 2 دفعہ دہرائی ہے کہ جو اللہ تیرے اوپر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نازل کر رہا ہے یہ ان کافروں کے لیے لازماً طغیان اور کفر میں اضافے کا باعث ہے، سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث ہے. جو کچھ نازل ہو رہا ہے، نازل کیا ہو رہا تھا؟ قرآن. تو یہ وَلَا يَزِيدَنَّ 2 تاکیدیں ہیں اس میں، لام بھی تاکید کا، نون ثقیلہ بھی تاکید کا، کہ لازماً ان کے سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا. قرآن نازل ہو رہی ہے کتاب ہدایت اور اضافہ کر رہی ہے گمراہی کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان ریسیپٹیو نہ ہو، جو سننے والا ہے، سننے والا کان، سمجھنے والا دماغ، قبول کرنے والا دل،
اگر اس کے اندر صلاحیت نہ ہو تو یہ اس کے اثرات تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کی مثال یہ بھی ہے کہ اگر معدہ ٹھیک ہے، ٹھیک کام کر رہا ہے، تو قوت بخش غذا ہمیشہ قوت کا باعث بنتی ہے. اگر آپ گھی استعمال کریں، کھانا کھائیں، گندم کھائیں، چاول کھائیں، ہر چیز اپنی تاثیر کے مطابق وہ انسان کے جسم کے لیے قوت بخش ہوتی ہے. لیکن اگر وہی جو معدہ ہے وہ خراب ہو جائے تو وہ پھر اسی غذا سے بیماری بڑھنے کا باعث ہوگا. وہ غذا بیماری بڑھائے گی، وہ قوت نہیں عطا کر سکتی. کہتے ٹائیفائڈ ہوا ہے، اس کو روٹی نہیں دینی، اور وہ اگر دے دی تو پھر وہ اور خراب ہو جائے گا. تو معدہ جب اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کی فطرت بگڑ چکی ہوتی ہے، اور جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں جن کی فطرت پہ نہیں رہے، جنہوں نے اپنے طرز عمل کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے دل بھی سیاہ کر لیے ہیں، اپنے اعمال بھی سیاہ کر لیے ہیں، اپنا سارا جو سسٹم بگاڑ لیا ہے، فطرت بگاڑ لی ہے، وہ جب قرآن سنتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو وہ گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں. اور جن کو یعنی جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے اور کجی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو جو ریسیپٹیو ہوتے ہیں، جن کی فطرت سالم ہے، جنہوں نے اپنی فطرت کو آلودہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے ان کو ہدایت نصیب کرتا ہے. یہ دو مختلف طرح کے اثرات ہوتے ہیں. وما يضل به الا الفاسقین، وضاحت کر دی. گمراہ سارے نہیں ہوتے، گمراہ صرف وہ ہوتے ہیں وما يضل به، نہیں گمراہ کرتا وہ اس سے سوائے اس کے جو فاسق ہوتا. فسق، وقت ہو گیا، میں صرف فسق کی بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ بشرط توفیق الہی اور بشرط زندگی اگلی اتوار انشاءاللہ. فسق کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا، لفظی معنی ہوتا ہے نکل جانا. اور عربی زبان میں فسق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مختلف معنی میں، اور سب سے جو معروف معنی ہے، یعنی کوئی چیز اگر پھدک کے نکل جائے کسی چیز سے، اس کو کہتے ہیں فسق. مثلا اگر آپ کھجور جو ہے وہ ایک طرف سے پکڑ لیں اپنے انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ اور اس کو دبائیں ایک طرف سے، تو اس کی گٹھلی جو پھدک کے باہر نکل جاتی ہے اس کو فسق کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما يضل به الا الفاسقین. اصطلاح میں فسق اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کو کہتے ہیں. جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.